عظیم عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ 10واں رکوع ہے اور 11واں رکوع ہے۔ 10ویں رکوع کی 2-3 آیات ہیں اور 11ویں رکوع کا پورا ہے، چھوٹا سا رکوع ہے یہ بھی۔ اس سورت کے رکوع جو ہے چھوٹے نسبتاً 83 آیات کے اندر ہم 11 رکوع الحمدللہ ہم نے مطالعہ کر لیا ہے ان کا، یا آج مطالعہ ان کا کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ آیات بھی 75 سے لے کر 83 تک 9 آیات ہیں، تو انشاءاللہ ان کا آج مطالعہ جو ہے ان کا ترجمہ اور ان کے مضامین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم غور کریں گے۔ تھوڑا سا کنیکٹ کر لیں پیچھے سے، کہ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر 10ویں رکوع کے اندر بھی تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ جاری ہے اس کے اندر بھی۔ یہاں پہ آج کا جو ہم نے جو تلاوت سنی ہے اور کی ہے، اس میں کے اندر بھی 11ویں رکوع کے اندر بھی، تو مجرد نعمتوں کا ذکر نہیں ہے، یاد رکھیں کہ خالی نعمتوں کو جو ہے گنوا دیا گیا، بلکہ ہر جگہ پہ ہر نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ساتھ لوگوں کو غور و فکر کی دعوت بھی دی ہے کہ دیکھو ان پہ ذرا غور کرو، یہ جو نعمتوں سے متمتع ہوتے ہیں روزانہ کی زندگی کے اندر، کہ یہ نعمتیں کیسے تمہیں میسر ہوئی ہیں، ان کا میسر کرنے والا، ان کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ کون ہے، اس بات کی طرف جو توجہ دلائی گئی ہے۔ تو یہاں بھی آج بھی اسی طرح نعمتوں کا تذکرہ موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے نعمتوں کا تذکرہ موجود ہے کہ کسی ریپیٹیشن کی جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا، بلکہ ہر دفعہ جب بات کی جاتی ہے تو ایک نئے اسلوب کے ساتھ، نئے پیرائے کے ساتھ اور نئے آرگیومنٹ کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پہ، اور یہ بات بھی پیچھے لوگوں کو سمجھائی جا رہی تھی اس رکوع کے اندر، کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی اور ایسی اور ایسی باتیں کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیزیں پیدا کی ہیں اور یہ پیدا کی ہیں، اور تمہارے ان جو معبودوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا۔ تو اس پیرائے کے اندر اس بات کو جاری رکھا گیا ہے۔ 2 تماثیل پیش کی گئی ہیں، ضرب اللہ مثلا ابدا، ضرب اللہ ضرب، اچھا یہ ضرب المثل جو ہے جسے ہم اردو میں آپ کو پتہ ہے ضرب المثل بھی کہتے ہیں، کوئی ایک تمثیل بیان کرنا ہوتا ہے، مثال بیان کرنا ہوتا ہے، تو پوری بات جو ہے ایون الگ الگ تو لفظ کو اگر لیا جائے تو ضربہ کا مثلا مارنا ہوتا ہے، مثلا مثال مارنا، یعنی تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال بیان کرنا۔ ضربہ کا اگرچہ بہت سارے دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں، بڑا کثیر المعانی لفظ ہے، ایک معروف معنی جو ہے مارنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اور بھی ہوتے بیان۔ تو ضرب المثل کا مطلب ہوتا ہے مثال بیان کرنا۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی، ابداً ایک بندے کی، ایک بندے کی اللہ تعالیٰ نے مثال کی۔ وہ بندہ کے بارے میں آپ اس کی جو ہے کوئی ظاہر اس کی تفصیل ہونی چاہیے، بندے کی خصوصیت، خاصیت، کوالٹی جسے کہتے ہیں، صفت آگے اس کو کہتے ہیں مملوکن، وہ مملوک ہے، وہ غلام ہے۔ لا یقدرو، نہیں قدرت رکھتا، لا نہیں، یقدرو قدرت رکھتا وہ، علی شیء کسی چیز پہ، غلام ہے، ظاہر ہے۔ تو جو ہے اور یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جو مملوک ہے۔ مملوک کا لفظی معنی ہے وہ جو کسی کی ملک میں ہو، کسی کی ملکیت میں ہو، تو وہ غلام کے معنوں کے اندر آتا ہے، سلیو۔ تو کوئی اختیار نہیں۔ ومن رزقناہو، اور یعنی ایک یہ شخص ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مثال کی بیان کی ہے، یعنی 2 اشخاص کی، ایک یہ شخص ہو گیا۔ ومن، واو جو ہے جیسے یہ مغایرت والا ہے، غیر والا ہے، اینڈ یہ جدا کر رہا ہے، مغایرت کہتے ہیں جدا، یعنی الگ کرنے کو، غیر کرنے کو، یعنی ایک وہ ہے، ایک شخص وہ ہے جو مملوک ہے، اور ایک اس کا غیر ہے، ایک دوسرا ہے اس کا، اور وہ کو ہے ومن، اور ایک وہ من، وہ جو that one whoever رزقناہو، ہم نے رزق دیا جس کو، یا جس کو عطا کیا ہم نے، آگے تو اس کا رزقہ کا مطلب تو ہوتا ہے کوئی چیز عطا کر دینا، تو اسے سے پھر رزق جو ہے جو عطا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو ہم اس وجہ سے رزق کر دیتے ہیں۔ لیکن کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز بھی تو عطا کر سکتا ہے، وہ بھی اس میں رزقہ کے معنوں کے اندر، تو اس کا لغوی لفظی مطلب کریں گے ومن رزقناہو، اور جس کو ہم نے دیا، جس کو ہم نے عطا کیا، منا اپنی طرف سے، من اور نا ہے، یہ من اور نا کو اکٹھا لکھا گیا ہے تو پھر جو ہے منا بنا ہے، تو ہم نے
میں ہم اپنی طرف سے ہم نے جس کو دیا رزقن حسنا، رزق دیا، اور رزق کی تعریف ہی بتائی، رزق کی صفت بھی ہے حسنا، اچھا رزق، جس کو ہم نے بہت بہترین رزق عطا کیا۔ فہوا، پس پھر وہ ینفقو خرچ کرتا ہے، یعنی ینفقو کا مطلب وہ خرچ کرتا ہے، لفظی ترجمہ من ہو اس سے، اس رزق کو وہ خرچ کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، آگے دیتا ہے لوگوں کو، انفاق کرتا ہے۔ انفاق کیسے کرتا ہے، طریقہ بتایا گیا آگے، سرم و جہرن، یعنی اس طریقے سے وہ خرچ کرتا ہے، سرن چھپے بھی، آپ کو پتا ہے سرن کوئی چیز سری طور پر اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اسرار، وہ بھی چیز جو چھپی ہوئی ہو، وہ جہرن اور جہری طور پر بھی، کھلے بھی، کھلے عام، سری اور جہری نمازیں، آپ کو پتا ہے سری نمازیں وہ ہوتی ہیں جن میں تلاوت جو ہے وہ زور سے نہیں کی جاتی، جن میں زور سے کی جاتی ہے وہ جہری نمازیں کہلاتی ہیں، تو یہیں سے وہ لفظ سری اور جہری کا جو ہے۔ حل یستعون، حل یستعون، تو حل جو ہے وہ کیا کے معنوں میں آتا ہے، سوالیہ ہے، استفہامیہ ہے، یستعون استوا سے ہے، کیا وہ برابر ہیں، پھر دونوں برابر ہو سکتے ہیں، حل یستعون، کیا وہ یہ برابر ہیں پھر؟ اچھا، یہ یستعون جو ہے سین واو یا، اس کا مادہ ہوتا ہے استوا، یستوی استوا ان برابر ہونا، آپ کو پتہ ہے اسی سے پھر لفظ اور بھی بہت سارے نکلے ہیں، استوا، خط استوا معروف ہے، ایک فرضی خط ہے جو زمین کے بالکل وسط سے گزرتا ہے، برابر زمین کو، زمین کے گلوب کو دو برابر حصوں میں جو تقسیم کر دیتا ہے وہ پھر استوا، خط استوا کہلاتا ہے، تو اسی سے یہ نکلے وہ لفظ ہے اردو میں خط استوا، اور اس سے اور بھی جو ہے بہت سارے لفظ جو ہے نکلے، سوا جو ہے بھی اسی سے برابر کے معنی کے اندر۔ الحمدللہ، تعریفیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ کون سا مقام ہے یہاں بیان کرنے کا؟ دیکھو یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ نے بیان کیا، دیکھو ایک شخص ہے جو مملوک ہے، اس پہ کسی چیز پہ قدرت نہیں ہے، کوئی کام نہیں کرتا، دوسرا جو ہے اور وہ شخص ہے جس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار رزق دیا ہے، وہ پھر رزق میں سے خرچ کرتا ہے، کھلے بھی ہے، انفاق کرتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں، اس پہ کون جو ہے ایگری نہیں ہوگا، ظاہر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں یہ بات جو ہے نا وضاحت کر دی، اور بالکل جو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں اس نے یہ بات کھول کے بیان کر دی ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثرہم ان کے اکثر، یعنی لا یعلمون نہیں جانتے، یعنی یہ بات نہیں جانتے کہ یہ جو جس کی حقیقت ہے اس کو۔ اب ایک یہ تمثیل ہو گئی، اب دوسری تمثیل ہے، وضرب اللہ، مثلا وہی الفاظ ہے، وہی ضرب المثل، اللہ نے مثال بیان کی ہے، رجلین، رجلین، رجل کی جو ہے تثنیہ ہے، ڈوئل ہے، رجل ایک آدمی، رجلین دو آدمی، رجلان جو ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے جو ہے، تو بیان کی اللہ نے ایک مثال دو آدمیوں کی، اور یہ احدہما، ان میں سے ایک، احدو ایک، ہما ان میں سے، ان دونوں میں سے، ہما دونوں میں سے، ان دونوں میں سے ایک کیا ہے، اب کا، اب کم، اب کم جو ہے یہ اس کے لیے ہم یہ بکمن جیسے ہم پڑھا ہے وہی بالکل وہی ہے، بکمن بھی اصل میں اب کم سے نکلا ہوا ہے، اب کم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، لیکن وہ گونگا جو پیدائشی طور پر گونگا ہو، یعنی جب وہ پیدا ہوا تب سے وہ جو ہے بول نہیں سکتا ہے، گونگا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ اس کی بہت ساری فیکلٹیز جو متاثر ہیں، اور یعنی یہ پیدائشی گونگا ہو، اور اگر جو ہے آدمی کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کچھ حالات کی وجہ سے بعد میں گونگا ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے اس کے لیے الگ لفظ عربی میں ہوتا ہے، اس کے لیے اخرس ہوتا ہے، عام گونگا جو ہوتا ہے، ایک پیدائشی مدرزاد جو گونگا ہے۔ لا یقدر علی شیء، تو کسی وہی بات آ گئی، یہی لفظ آیا تھا وہاں بھی، مملوک کے بارے میں آیا تھا، اور ایک مرزوق تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، ایک مملوک تھا جو غلام تھا، تو دونوں برابر نہیں ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ ایک آدمی ہے ان میں سے گونگا ہے، لا یقدر علی، کسی شے پہ قدرت نہیں رکھتا، وہی الفاظ ہیں، وہوا کل علی مولاہ، وہوا اور وہ جو گونگا ہے، وہوا وہ ہے، کل جو ہے وہ بوجھ ہے، علی مولاہ، مولا جو ہے وہ اپنا مالک، اور وہ اپنے مالک پہ، یعنی وہ اپنے مالک پہ بوجھ ہے۔ کلن جو ہے یہ لفظ جو ہے اس کو دیکھ لیں، یہ اس سے پہلے ہمارے لیے یہ لفظ نہیں آیا، کلا جو ہے قاف لام لام، کلا یکلو کلالتن و کلولن، کمزور ہونا،
اس کو ایک طرف سے ہم نے پڑھا تھا لیکن وہاں پہ ہم نے اس کی تشریح نہیں. یہ جو کلالہ لفظ ہوتا تھا وہ شخص جو جب فوت ہو، نہ اس کا باپ ہو نہ اس کی اولاد ہو، تو آپ کو یاد ہوگا تو وہ کلالہ یسألونک عن الکلالہ، ہم جو ہے سورہ نساء کے اندر اس کو جو پڑھائے تھے، تو وہی جو ہے وہی لفظ اسی سے نکلا ہوا ہے وہ بھی. تو کمزور ہونا، کند ہونا، اور خاص طور پر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ تلوار یا چھری وغیرہ کے اوپر دندانے اس کی دھار کے اوپر پڑ جائیں تو وہ اس کے لیے لفظ ہوتا ہے. پھر کمزور ہونے کے معنوں میں، بوجھ ہونے کے معنوں کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ شخص جو ہے بوجھ ہے اپنے مالے کے اوپر، ظاہر ہے اس کی کوئی ورتھ ویلیو بہت زیادہ نہیں ہے. اور کلّا پھر بوجھ، بیکار کے معنوں بیکار ہے. مولا یہ معروف ہے لفظ اردو کے اندر، آقا مالک کے معنوں میں. اینما اینما یوجہ ہو، اینما پہلے اس کو دیکھ لیں. اینا، اچھا جو لفظ ہوتا ہے اینا ہوتا ہے جہاں یا کہاں کے معنوں میں آتا ہے. اینا انت، آپ کہاں ہو. تو اچھا اینا پھر جب ماں کے ساتھ آتا ہے اینما، تو کہیں بھی یا جہاں بھی، ویئر ایور کے معنوں کے اندر آتا ہے، ویئر ایور ایکچولی. تو یہ دونوں پھر اینما اس کو ایک جو ہے الگ لفظ کے طور پہ اسے ترجمہ کیا تھا، کہیں بھی جہاں بھی. یوجہ ہو، وہ بھیجتا ہے اس کو، یعنی مالک اپنا، یعنی اس کو مولا، اس کا جو ہے مالک، اس کا آقا اس کو بھیجتا ہے. یوجہ، اچھا یہ تو اینما جیسے میں نے کہا کہ جگہ کو، اینا بھی کہاں، جہاں، وہاں، یہ سارے لفظ جگہ کو ڈینوٹ کرتے ہیں. تو یہ سارے اسپیس ایڈورب کہلاتے ہیں. ظرف مکان کہلاتے ہیں یہ، کیونکہ یہ مکان یا جگہ کو کے بارے میں بتاتے ہیں. تو ایزی ہے، جیسے لفظ کی تعریف ہے جو وہی اسی کا نام رکھ دیا گیا. آگے ہے وجہ یوجہ توجیہن، یہ جو ہے کسی کی توجہ، کسی طرف کرنا، منہ پھیرنا کسی کی طرف کرنا، بھیجنا. پھر بھیجنے کے معنوں میں آتا ہے یعنی کسی کی طرف توجہ کرنا، کسی کی طرف رخ کر کے اس طرف اس کو ڈائیورٹ کر دینا. کسی کے لیے بھیجنے کے معنی کے اندر معنوں میں کیا آتا ہے. توجیہ بھی اسی سے پھر نکلا ہوا لفظ ہے. آپ نے کوئی ایسی توجیہ کی ہے، آپ نے کوئی ایسی ایکسپلینیشن کی ہے کہ رخ اس کا معنی جو متعین ادھر ہو گیا ہے. تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. وجہ بھی ہوتا ہے، توجیہ بھی ہوتا ہے. یہ سارے مجھ سے لکھنے میں یہ ابھی رہ گیا تھا، لیکن یہ اردو میں استعمال ہے اس کا. جہاں کہیں بھی بھیجتا ہے مال اس کو، لا یاتی نہیں لاتا وہ بخیر کوئی بھی اچھی چیز، کوئی بھی بھلائی، کوئی آتا یاتی لے آنا، آنا یا لے آنے کے معنی آتے ہیں. نہیں آتا وہ بخیر، ان کسی خیر کے ساتھ، یا نہیں لاتا وہ کوئی خیر، دونوں ایک ہی بات ہے. حل یستوی، تو وہی بات ہاں بھی، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہوا کیا، حل یستوی کیا وہ برابر ہے، ہوا پھر اس کے بارے میں کیا وہ برابر ہو سکتا ہے. ومن، اب یہ واو آیا مغیرت والا، کسی اور کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے. من اور اس کے شخص کے، یامرو جو حکم دیتا ہے، جو بالعدل، عدل کا، جو عدل کا حکم دیتا ہے. یعنی وہ شخص جو ہے وہ بڑا ایلوکوینٹ ہے، بات کرتا ہے، صاحب مطلب امر ہے. اور پھر جو ہے وہ جب بات بھی کرے گا، جب بات حکم بھی دیتا ہے تو عدل کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے. وہو علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر قائم ہے، ہدایت کے سیدھے راستے پر قائم ہے. تو دیکھیں دونوں میں یہ برابر جو ہے نہیں ہو سکتے. یہ سوال کیا گیا ہے حل یستوی ہوا، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو ظاہر یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ دونوں مثالیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے. کوئی ساتھی ان کے ترجمہ پڑھ دینا آپ کو. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس معاملے میں کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے. جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
اب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمثیل بیان کی ہے یہ بالکل صاف اس کا پس منظر جیسے پچھلی آیات میں نے کہا کہ پچھلی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اور جو لوگوں کے بناوٹی معبود ہیں ان کا فرق جو ہے بیان کیا گیا ہے. لیکن اچھا فرق دیکھیں کہ کس حوالے سے فرق بیان کیا گیا ہے. پہلی آیت کے اندر اختیار اور بے اختیاری کے حوالے سے جو فرق بیان کیا گیا ہے. پہلے ایمان اور کفر اور پھر مومنین مشرکین کے بارے میں گفتگو تھی. اب یہاں پہ اسی بات کو بڑی زندہ مثالوں سے جو بیان کیا گیا. پہلی تمثیل میں شرک اور مشرکین کو اس غلام مملوک سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ ایمان اور مومنین کو غنی اور بے نیاز انسان سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جس کو وسائل دیے ہیں اور پھر وہ اپنے وسائل سے سب لوگوں کو اپنے ارد گرد جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے. یہ بات بیان کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ نہیں ہے. تو پھر یہ بات جو ہے یعنی یہ بات امپلائیڈ ہے یہاں پہ اندر کہ تو پھر خدا اور اس کے مملوکوں کو کس طرح یکساں کر دیتے ہو؟ جو خود خدا کے غلام ہیں، جن کو خود خدا نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے اس کے شریک ہو سکتے ہیں؟ جبکہ تم دیکھتے ہو کہ انسانوں کے اندر جو مملوک ہے اور انسانوں کے اندر جو صاحب اختیار آدمی ہے وہ جب برابر نہیں ہے، تمہارا مشاہدہ ہے روزمرہ کی زندگی کا، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کے مملوکوں کو کیسے جو ہے ساتھ ٹھہرا دیتے ہو؟ اور اس کے بعد پھر دیکھیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو یعنی اس مثال نے اس مثال یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس نے توحید اور شرک کو واضح کر دیا ہے، خالق اور مخلوق کی حقیقت کھول کے بیان کر دی ہے اور جاننے والوں کے لیے یہ علم کا یہ شعبہ آسان کر دیا ہے. لیکن دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے اسی راستے پہ چلے ہوئے ہیں اور اس حقیقت کو جو ہے وہ نہیں پا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بیان جو مثال کی ورنہ ایک مادرزاد گونگا ہے اور چار جو ہے نا باتیں بیان کی ہیں. وہ گونگا ہے، وہ شخص کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا ہے، یعنی ظاہر ہے بہت زیادہ صاحب اختیار نہیں ہے، کام نہیں کر پاتا، وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے اور جہاں کہیں بھی جاتا ہے وہ کوئی کام ٹھیک سے ڈھنگ سے نہیں کر پاتا. یہ چار باتیں رہ دی ہیں. ایسا جو ہے انکمپیٹنٹ کہہ لیں کہ اس کو انکیپیبل پرسن کی بات کی گئی ہے. کیا وہ شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو فصیح جو ہے زبان رکھتا ہے، پھر عدل و انصاف کی دعوت دیتا ہے، سیدھے راستے پر قائم ہے اور اسی راستے پہ جو ہے وہ اس کی زندگی کو گزار رہا ہے؟ تو پھر فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ برابر نہیں ہے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے جو ہے اور اس کے عاجز و بے بس مخلوقات کو کیسے تم یکساں کیے دیتے ہو؟ یعنی وہ لوگ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کو جو ہے کیسے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک کر لیتے ہو اور جو ہے تم مانگتے ہو ان سے. وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، بے شمار مرتبہ اللہ ہی کے لیے ہے غیب سماوات والارض، آسمان اور زمین کا. یہ غیب انسانوں کے حوالے سے کیونکہ انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، انسانوں کو بات بتائی گئی. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. یہ بات یعنی چھپی ہوئی چیزیں تمام آسمان اور زمین کی اللہ تعالیٰ کے لیے، ان کو وہ جانتا ہے. وما امر الساعہ وما امرو وما اور نہیں ہے امرو کوئی بھی معاملہ، الساعہ آگے بتا دیے کس چیز کے معاملہ، ساعہ گھڑی کا، اور گھڑی سے مراد ہے قیامت کی گھڑی. تو قیامت کا معاملہ نہیں ہے الا مگر، یعنی اس کا معاملہ کس طرح ہے؟ کلمح البصر، ایک آنکھ جھپکنے کی طرح ہے. اچھا کا زبر کا جو پہلا ہے یہ حرف تشبیہ ہے، جیسے لمح البصر ہے. اصل میں لمح البصر آنکھ کا پھڑکنا، آنکھ کا جھپکنا جو ہے یہ ہے، ایسا ہی ہے، بس ایسے اس قدر ہی قریب ہے وہ. اور یہ لمحہ جو ہوتا ہے لمح جو لام میم ہے لم، پلک جھپکنے کو جو وہ کہتے ہیں. اور اس کا اپنا ورب بھی ہوتا ہے لمحہ یلمحو لمحن، نظر کا اٹھنا کہتے ہیں، بس ایک گلانس جسے کہتے ہیں، بالکل ایک ون کوئک گلانس، بجلی کا چمکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو ہے لمحن جو ہے اسی سے اردو کا لفظ جو نکلا لمحہ ہے جسے ہم کہتے ہیں، یہ بالکل تھوڑے سے وقت کے لیے ایک لمحہ مومنٹ، تھوڑا سا وقت ہے جو کوانٹٹی ہے وقت کی. اور تلمیح اشارہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اردو ادب کے اندر اور شاعری کے اندر تلمیحات کا استعمال کرتے ہیں. کوئی بات کہتے ہیں کسی حوالے سے
کوئی دیتے ہیں کسی چیز کا تو کہتے ہیں اس طرف اشارہ ہے، یہ اس طرف اس چیز کی تلمیح ہے. تو تلمیحات جو ہے اردو ادب میں اور عربی ادب کے اندر یہ اس کا ایک صنف ہے. تو یہ دونوں اصطلاحات جو لفظ لمحہ اور تلمیح جو ہے، تلمیحات یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اب یعنی یہ قیامت کا مسئلہ آنکھ جھپکنے کی طرح ہے. فرمایا او ہوا اقرب، یعنی او یا پھر ہوا اقرب، اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی پلک جھپکنے کی بات ہے یا پھر اس سے بھی زیادہ قریب کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اخرجکم نکالتا ہے تم لوگوں کو. اس نے اخرج نکالا، ماضی کا صیغہ، اخرج نکالا، تم کو، اللہ تعالیٰ نے تم کو نکالا. من بطون امہاتکم، من سے، بطون بطن کی جمع ہم پہلے بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ان اسباق کے اندر آیا ہے بہت دفعہ. امہات، کی جو ہے جمع، ماں، امہات مائیں، کم تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا اللہ تعالیٰ نے. امہات کی جمع، بطون بطن کی جمع. لا تعلمون، نہیں جانتے تھے، شیئا کچھ بھی، اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. وجعل، اور پھر یہ جو ہے اور اس کے بعد پھر جعل، اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، سم، اس نے سما جو ہے یعنی اس نے تمہاری سماعت جو ہے یہ کان، یہ سماعت اس نے بنائی، تمہاری سماعت عطا فرمائی. والابصارا، اور بصارت عطا فرمائی یعنی آنکھیں عطا فرمائی. والافئدہ، اور تمہیں دل عطا فرمایا. اور دل سے مراد دل آرگن نہیں ہے، بلکہ دل جو ہے یہ جو سوچنے سمجھنے کی جو فیکلٹی ہے، یہ اس سے یہ مراد ہے. یہ فوادن کی جمع، افئدہ جو ہے فوادن کی جمع ہے. اور ہم اس سے پہلے پڑھائے ہیں قلب و فواد کا فرق، کہ فواد جو ہے یہ دل سے ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن جو انسان کے جذبات اور ان کی شدت اور تاثیر کا مرکز ہوتا ہے، سوچ اور اس سے مراد جو ہے وہ دل ہے. وہ قلب وہ نہیں ہے جو ہے جیسے اب کہہ لیں کہ جو بطور آرگن، یعنی بطور آرگن کے طور پہ نہیں استعمال. لعلکم تشکرون. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائی لعلکم، یہ جو لعلہ ہے یہ ساری کی ساری تشریح کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے کیوں عطا کی ہیں. لعلہ جو ہے وجہ بتا رہا ہے تاکہ تم جو ہے وہ شکر گزار بنو. لعلہ یہ بتا. اولم جرو، تو کیا نہیں کہ پہلے جو ہے حرف استفہام ہے، سوال ہے، کیا لم نہیں، جرو یرا جو ہے دیکھنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا، الطیر، پرندوں، طیر جو ہے پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. پرندوں کی طرف تم نے نہیں دیکھا. مسخرات، ان کو مسخر کر دیا گیا ہے، وہ مسخر ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں. فی جو السماء، آسمانوں میں، فضائے آسمانی میں یا فضا کے اندر وہ جو ہے مسخر ہے. یہ جو دو اب لفظ ہیں مسخرات، تو جو ہے مسخر بالکل ایسے ہے جس مسخر کی آگے اس کی جمع ہے مسخرات، اور تا جو ہے تانیث والا ہے. اور وجہ کیوں ہے تانیث کا، اس میں کیا چیز مؤنث ہے، پرندے، طیر. اچھا اردو میں تو پرندے جو ہے اگر کہیں تو لفظ مذکر ہوگا، لیکن چونکہ یہ جمع کا لفظ آیا ہے، دیکھیں اور جمع یہ بروکن جو ہے پلورل ہے، جمع ہے لیکن اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. واحد جو ہے طائر ہوتا ہے، اس کی جمع طیر ہے، تو لفظ ٹوٹ جاتا ہے. طائر سے جو ہے وہ پہلا لفظ اگر ٹوٹ جائے اپنی جو کمپوزیشن میں تو پھر وہ بروکن پلورل کہلاتا ہے، یا اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. جمع مکسر جو ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. مسخرات، یہ مسخر ہیں، یعنی یہ جو چیزیں فی جو السماء، آسمانوں کے جو ہے وہ فضائے آسمانی کے اندر. اور جو ہے جو ہے یم واو جو ہے فضا اور جو خلا، یعنی جو زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے تو یہ جو ہے کھلی جگہ. اور پھر اس سے مراد ہر چیز کا پیٹ بھی ہوتا ہے، گھر کا جو البیت، جو گھر کا اندرونی حصہ ہوتا ہے، جو آپ کہہ لیں سٹنگ ایریا جو ہوتا ہے،
یا پھر اندرونی کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے اس کو بیچ پھر جو استعمال کہا جاتا ہے اس کے لیے. ما یمسکہن، ما نہیں، یمسکہن، یہ جہاں جہاں پہ پرندوں کا ذکر ہوا ہے جو ہے فضائے آسمانی کے اندر، ان کے ساتھ ان کے امساک کا ذکر ہوا ہے، تھامنے کا ذکر ہوا ہے. امسکا جو ہے یمسکو امساکن، روکنا، تھامنا. تو جو ہے آپ نے اپنے روزے کو جب تھاما ہوتا ہے تو اس کو امساک کہتے ہیں. امساک کا ٹائم جو ہے یہ ہے کہ یہ اس وقت تک آپ نے اپنے روزے کو جو ہے روکا ہوا ہے. تو یہ معروف ہے امساک، آپ کو پتہ ہے امساک یہاں پہ جو ساتھی جو ہے یہاں پہ ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہے. امساک ممسک اس کو بھی کہتے ہیں جس نے خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. بخیل کے معنوں میں قرآن میں ممسک لفظ استعمال ہوا ہے. تو روکنے تو نہیں ان کو روکتا یا تھامتا کوئی بھی جو ہے ان پرندوں کو، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ. ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لآیات، نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں. لقوم، لمز لے کے لیے، قوم لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں. اور یہ جو ہے زمین سے اوپر جو فضا ہے، پرندوں کی پرواز، آمد و رفت، اس کو مسخرات سے تعبیر کیا، یعنی تسخیر شدہ کہا گیا ہے. یعنی یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہولڈ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فضا کو مسخر کر دیا، پرندوں کی ساخت اس طرح بنا دی ہے کہ جو ہے جو بھی ان کے پر ہیں ان کے اندر اور ان کے جو پٹھے ہیں ان کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ نے صفت رکھ دی ہے کہ وہ کشش ثقل کے باوجود، گریوٹی کے باوجود، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز اوپر اگر انسان بھی ہو فضا میں تو گر جاتا ہے نیچے، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے بنایا ہے کہ کشش ثقل کے باوجود وہ اپنی جو ہے وہ اس میں تیر رہے ہوتے ہیں، یہ اس میں جو ہے فضا کے اندر اڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ بات ہے. تو کیا بتایا کہ کیا اندھی گوگی طبیعت نے یا اس ذات نے جو اجسام کو تمام طبیعاتی خواص سے آگاہ ہے اور جس کا لامتناہی علم ان سب پر محیط ہے، اس نے کیا یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو یہ اس کی طرف، نعمت کی طرف اشارہ ہے. باقی ہم جو اس کا تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. پہلے آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے. اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے. بلکہ اس سے بھی کچھ کم حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دے دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمان میں کسی طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. آپ دیکھیں کہ یہ جو بات، اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے، اور اس میں بہت ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو دیکھیں یہ بہت ساری نشانیوں کا ذکر ہے ان 2-3 آیات کے اندر اور پچھلی آیات کے اندر بھی. تو دیکھیں یہ ساری باتیں اللہ کے سوا کس نے ان کو تھاما، یہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دیکھیں یہ وہ رب ہے، یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ خدا ہے، یہ وہ معبود ہے جس نے ان ساری نعمتوں کو پیدا کیا ہے. تو اس بات سے توحید کا اس بات کیا گیا ہے، توحید کو ثابت کیا گیا ہے کہ کس چیز سے؟ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، نعمتوں کے حوالے سے جو توحید کو ثابت کیا گیا. یعنی پہلی بات بتائی کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ علم اور عقل اور قوت اور صلاحیت سے بالکل عاری ہوتا ہے. اور آپ کے علم مشاہدے میں ہے کہ تمام جانداروں میں انسان کا بچہ ہی سب سے زیادہ بے بس اور بے خبر پیدا ہوتا ہے. اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اپنی گردن کو اپنے جسم کے اوپر نہیں سہار سکتا، سنبھال نہیں سکتا، اور بے خبر بھی اتنا ہوتا ہے کہ ایک عرصے تک اپنی ماں کو بھی نہیں پہچان سکتا. تو دیکھیں یہ انسان کے بچے کی جو ہے حالت ہوتی ہے. انسان اس طریقے سے بچہ انسان کا پیدا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو کیا معاملہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شناخت کے اہم ترین ذرائع عطا فرماتا ہے، جو انسان جو شناخت ہے دنیا میں. اور سب سے دیکھیں کہ دنیا میں جو سب سے کمزور پیدا ہونے والی مخلوق کا بچہ ہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ باقی تمام مخلوقات سے زیادہ علم رکھنے والا جو انسان بن جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے پوٹینشلی سب سے زیادہ قوت رکھنے والا اور علم رکھنے والا اور سکل رکھنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سماعت کے ذریعے عطا کیا ہے اور بصارت کا عطا کیا ہے، اور قلب جو ہے یہ مرکز ادراک ہے
جو سوچتا ہے اور پھر اس کو دماغ دیا ہے جو پروسیس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تاکہ عظیم نعمتوں کو وہ پہچان سکے اور نعمتوں کے عطا کرنے والی ہستی کو پہچان سکے، ان کے شکر ادا کرے. اور جب وہ بڑا ہو کر جب بڑا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کیسی کیسی حیرت انگیز صلاحیتوں کا جو ہے وہ مالک بن جاتا ہے. اور یہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو شناخت کے اہم ذرائع عطا کیے ان کے سبب سے یہ ہو جاتا ہے. ان نعمتوں کی اس سے بڑھ کر ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کانوں سے آدمی سب کچھ سنے مگر ایک خدا کی بات ہی نہ سنے، ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھے مگر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ہی نہ دیکھے، اس دماغ سے سب کچھ سوچے مگر ایک بات یہی نہ سوچے کہ میرا محسن کون ہے اور میں کون ہوں، اور میرے اوپر یہ جو انعامات ہوئی ہیں اور نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے یہ صلاحیتیں، فیکلٹیز اور کیپیبلٹیز دی گئی ہیں، یہ مجھے کس نے دی ہیں، یہ کس نے مجھ پہ انعام کیا ہے. تو یہ تو بالکل اگر انسان اس پہ رہے تو پھر تو بڑی انسان جو ہے وہ جانوروں کی سی زندگی جو ہے گزارتا ہے. اور ان نعمتوں کو، دی ہوئی نعمتوں کو اگر انسان صحیح قوتوں کو اس طریقے سے استعمال کرے تو وہ کائنات میں پھر جھانک لیتا ہے اور کائنات میں کہاں کہاں تک اس کی رسائی جو ہے ہو جاتی ہے. اور اگر اس کے یعنی کائنات رسائی سے مراد ہے کہ وہ کائنات میں موجود حقیقتوں کو دیکھ لیتا ہے کہ دیکھیں یہ حقیقتیں، وعلیکم یہ السلام. چیزیں Iya کس نے ada ان کو dapat پہنچایا ہے. jawab Fogok karena اور ada اگر اس کے telepon کان اور answer ke آنکھ اور karena جو ada دل جو WhatsApp جو message اس کا jawab دل ke. ہے، اس کا جو دل ہے وہ اگر ظاہری دنیا میں اٹک کے رہ جائیں، یعنی وہ ساری وہ کائنات کے اندر جو دوربین سے تو جھانک رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ پا رہا کہ اس کائنات کو، اس وسیع و عریض اور انسان کے لیے آلموسٹ انفینٹ کائنات جو ہے اس کو پیدا کرنے والا کون ہے. تو پھر بالکل جو ہے وہ ظاہری دنیا کے اندر پھنس کے رہ گیا ہے اور وہ کوئی چیز نہیں دیکھ رہا. ویسے تو وہ کائنات وہ کے اندر جو ہے جھانک رہا ہے دوربین سے، لیکن وہ در حقیقت اپنی جو ہے ناک سے آگے 1-2 فٹ آگے کی حقیقتوں کو بھی نہیں دے پا رہا. اور وہ پھر اندھا بہرا اور گونگا بن کر جو حیوانی سطح پا جاتا ہے. تو دیکھیں کیا تنوع ہے، کیا ڈائیورسٹی ہے انسان کے جو ہے وہ طرز عمل میں. اگر وہ رب کا بندہ بنے اور ان پہ سوچے تو وہ کہاں پہ کہاں کائنات میں حقیقتوں کو پا لیتا ہے. اور اگر جو ہے وہ ان چیزوں کو، ان فیکلٹیز کو جو صحیح استعمال نہ کرے، دنیا کی ظاہری چیزوں کے اندر پھنس کے رہ جائے تو پھر وہ جو ہے بالکل حیوان بن جاتا ہے. اور جو ہے وہ اس کی ذہانت اور عقل اور اس کی انٹلیکٹ جو ہے یہیں پھنس کے رہ جاتی ہے. اس بات کو بڑا عمدہ طریقے سے علامہ اقبال نے بیان فرمایا ہے اور کہا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. کہتے کبھی تو وہ پوری کائنات میں میری نگاہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پا لیتی ہے پوری کائنات کو، اور کبھی کبھار جو ہے میرے اپنے توہمات جو ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ کھپ کے رہ جاتی ہے اور میں کوئی چیز بالکل دیکھ نہیں پاتا. واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے، وہی الفاظ ہے. اب وہ جالا 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 آ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ بنایا، اللہ نے تمہارے لیے یہ بنایا، اللہ نے تمہارے لیے یہ بنایا. مزید جو ہے نا اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے. من بیوتکم، تمہارے گھروں میں سکنا، جائے سکن، جائے سکون بنایا ہے تمہارے گھروں کو. دیکھیں گھر انسان کا چھت جو ہو اوپر انسان کی جو ہوتی ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے، ڈز ناٹ میٹر اٹ کہ ہی اونز اور ہی لیز یا وہ رینٹ پہ لیتا ہے، یا جو گھر ہے اس کا، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس میں جائے سکون رکھی ہے، اس کے اندر سکون پہنچائی جگہ کی جگہ ہے. تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. وَجَعَلَ لَكُمْ، دیکھتے جائیے یہ بار بار جو ہے وہ جعل کی بات آ رہی، بنایا، یہ بنایا. اور کیا بنایا؟ لکم، تمہارے لیے. وَجَعَلَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے پھر کیا بنایا؟ من جلود الانام، من جلود، جلود جلد کی جمع، یعنی جلدیں کھالیں بنائی، الانام چوپایوں کی. اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے جو ہے وہ بنائی کچھ چیزیں. کیا بنائی؟ بیوتن، کچھ گھر. یہ اوپر چلا گیا لیکن یہ نیچے ہے. چوپایوں کی کھالوں سے پھر تم کچھ گھر بنائے. یہ وہ گھر ہیں جو ظاہر چمڑے کی صورت کے اندر جو ہے جو ڈیزرٹ کے اندر لوگ جو ہے رہتے تھے تو وہ چمڑے سے، اونٹ وغیرہ کے اور بھیڑوں کے اور ان سے چمڑوں سے پورے کا پورا ٹینٹ اور پورا گھر کی صورت جو بناتے اس کی طرف اشارہ ہے. یہ جو بیدوین لائف تھی
جو ہے پریمیٹیو لائف میں تو اس کی بڑی اہمیت تھی، وہ بڑا پروٹیکٹڈ گھر ہوتا تھا. تو اس کی ایک اور خصوصیت بھی بتائیے، تستخفونہا، خفا، خا فا فا، خفیف جو ہلکا، تستخفونا تا پہلے جو سیکنڈ پرسن، تم جو ہے اس کو پاتے ہو ہلکا، ہاں اس کو، ان کو، یعنی ان گھروں کو، یہ تم جو جلود الانام جو چوپایوں کی کھالوں سے بناتے ہو، تم انہیں ہلکا پاتے ہو، یعنی جن کو تم ہلکا پاتے ہو، یعنی یار وزن میں ہلکے ہیں. ظاہر ہے باقی اگر انسان گھر بنا ہوا ہو، جس چیز کا بھائی بنا ہوا کسی طرح آپ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے گھر کو، انلیس کہ آج کل جو ہے یہ ٹائر والے یہ دوسرے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو تمہارے جو ہے جو کھالوں سے بناتے ہو تو تم ان کو ہلکا پاتے ہو، تم پورٹیبل ہے وہ. استخفا، جو استخاف اردو میں ہلکا سمجھنا، تم ان ہلکا پاتے ہو. یوم ذانکم، وین، کب ان کے ہلکا پاتے ہو؟ یوم ذانکم، جب تم سفر کرتے ہو. یوم ذانکم، سفر کرنے کے دن. آگے ترجمہ اس کا ذانا، سفر کرنا، کوچ کرنے کے دن. یوم اقامتکم، اس کا ترجمہ بھی اوپر چلا گیا ہے، قیام کرنے کے دن، یعنی اقامت کے دن جب تم ٹھہرے ہوئی ہوتے اور جب تم سفر کر رہے ہوتے تو ان کو تم ہلکا پاتے ہو. تم سفر میں جب کہیں بھی ساتھ لے گئے پورا خیمہ، اور پھر جہاں کہیں بھی قیام کیا تو اس کو جو ہے وہ گاڑ دیا، اور لوگ اس طریقے سے اس کو جو استعمال کرتے تھے. وَمِنْ أَصْوَافِهَا، یعنی یہ ساری نعمتوں کا ذکر جاری ہے. اسواف کیا؟ صوف کی جمع. صوف کیا ہوتا ہے؟ یہ صوف یہی ہے جو اون جسے ہم کہتے ہیں، صوف جو ہے اونوں سے. ہاں، ان جو ہے انعام کسے ہے؟ ان جانوروں کی اونوں سے. ومن اصفاف ہے، صوف ان کی جمع ہے. یعنی اچھا یہ لفظ کافی سارے ایک جیسے آئے ہیں تو ان کو دیکھتے جائیے. اچھا، صوف ان جانوروں کی جو ہے جو اوپر ان کی جو بال ہوتے، بنیادی طور پر یہ بال ہی ہوتے، لیکن جو بڑے تھک ہوتے ہیں اور جو ہے جنس کو ہم کپڑا بننے وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے اون، جیسے بھیڑ وغیرہ کے ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے صوف، اور انگلش میں اس کو وول جو ہے کہا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی دوسرے جانوروں کے اوپر بھی ہوتے ہیں جو ہے یہ جو خاص طور پر کولڈ ایریاز کے اندر جو پول کے اوپر جو ہوتے ہیں جانور، اس ان کے اندر بھی ہوتا ہے. عام جگہوں میں بھیڑوں کے اندر بھی ہوتا ہے، اونٹوں کے اندر بھی، اونٹوں میں دوسری ہے. اچھا، اسی سے لفظ اردو میں صوفی بھی نکلا ہوا ہے. صوفی، یہ جسے صوفی ہم کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ لفظ بھی اسی سے. صوفیہ، وہ لوگ جو ہے اون کے کپڑے پہننے والے لوگ ہوتے تھے، اون کے کپڑے، موٹے کپڑے جو پہنا کرتے تھے. تو پھر اسی سے یہ سلسلہ چل نکلا ہے. لیکن یہ بھی ایک خیال یہ ہے کہ یہ جو صوفی ہے، یہ صوفیہ ہے، یہ صوفیزم جو ہے یہ بھی اس وجہ سے نکلا ہے کہ یہ صوف کے جو ہے وہ کپڑے پہنتے تھے. وہ اوبارہا، اور ان کی پشموں سے. اوبار، اب یہ دیکھیں قریب کے لفظ ہیں. یہ اسواف بھی جمع ہے، اوبار بھی جمع ہے، یہ وبر کی جمع ہے. اوبار وبرن کی جمع ہے. پشم جو ہے جیسے اونٹ کے بال ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے، اور بھی دوسرے ہوتے ہیں، اس کے لیے انگلش میں لفظ فر استعمال ہوتا ہے، FUR، فر، اونٹ کے بال. تو یہ جو ہے اونٹ کے بالوں سے بھی تم بناتے ہو. تو دیکھیں یہ جو گھر بناتے تھے اونٹ کی بالوں سے، بہت خاص طور پر خیمے جو ہوتے تھے تو اونٹ کی بالوں سے جو ہے وہ خیمے بنائے جاتے تھے پہلے. تو یہ ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور بھی کام ہوتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس میں آپ نے کہا کہ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرِ، یہ امر جو ہے، یہ اسلام کا جو امر ہے، ما بلغ اللیل والنہار، یعنی کوئی بھی جو ہے یہ پہنچ کے رہے گا لازمی طور پر جہاں پہ رات ہوتی ہے اور سورج جو ہے چمکتا ہے، یعنی ہر اس جگہ پہ پہنچ کے رہے گا جہاں سورج دن اور رات نکلتا ہے. وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتًا مَدْرٍ وَلَا وَبَرٍ، کہ اللہ تعالیٰ کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑے گا، بیت مدرن، جو ہے گارے کا بنا، مٹی گارے کا بنا، مدرن، ولا وبرن، اور جو ہے پشم کا بنا ہوا ہے، یعنی یہ اونٹوں کی بالوں سے بنایا گیا گھر کی ہے کہ الا ادخلہ اللہ هذا الدین، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس دین کو داخل کر دے گا. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں بچے گی، ایک خیمہ بھی نہیں بچے گا ایسا جس میں اللہ تعالیٰ دین کو داخل نہیں فرمائے گا. بے عز عزیز و بے ذل ذلیل، یا تو وہ اس کو جو ہے
عزت کے ساتھ قبول کرے گا، وہ جو لوگ ہیں گھر کے لوگ ہیں، یا اوز بذل ذلیل، یا پھر ذلالت کے ساتھ جو ہے ذلت کے ساتھ اس کو قبول، لیکن ان پہ لازمی طور پہ اسلام داخل ہوگا جو ہے آگے یہ فرمایا ہے۔ تو یہ ایک پیشنگوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت سے پہلے کی، تو اس میں یہ لفظ وبرن استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے وہ اشعارہا، اور شعر آپ کو پتہ ہے بالوں کے لیے ہوتا ہے، اور ان کے بالوں سے جو ہے اشعار کی جمع ہے شعر، ان کی بال جو ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں بہت سارے جانوروں میں بال ہوتے ہیں، جیسے بکری کے بال ہوتے ہیں ہیئر، ان میں یہ فرق ہے، اوصافہا و اوبارہا و اشعارہا، یہ جو اونوں سے اور پشموں سے اور بالوں سے، بہت سے آپ کو پتہ ہے کہ انسانی تمدن کے اندر ہم جب یہ سارے کا بڑا ریفائن قسم کی کاٹن جب اویلیبل نہیں تھی، تو اس سے پہلے تو سارے کپڑے جو دیکھیں کہ انہی سے انسان بنایا کرتے تھے، اور انسان نے جب بہت یعنی ہمارے انتھروپالوجی کے اندر بھی ہے کہ جب انسان نے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کیا تو ان چیزوں سے انسانوں نے جو اپنے ان کو استعمال ملایا، اور یہ ہماری تمدنی تاریخ ہے۔ اس میں اساساً تم بناتے ہو ان چیزوں سے، اساساً سامان بناتے ہو، سامان و متاعن، اور جو متاع برتنے کی چیزیں بناتے ہو، برتنے کی۔ اب دیکھیں یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، اساسا و متاع۔ یہ اساس وہ گھر کا سامان، مال و اسباب یا اساسجات ہیں جو سامان گھر میں بالعموم پڑا رہتا ہے اور کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے اساس ہے، ٹھیک ہے۔ اور متاع کیا ہے؟ وہ سامان ہے جو بالعموم روزمرہ استعمال میں ہوتا ہے، جیسے برتن ہے، چارپائی ہے، چادریں ہیں، کمبل ہے، لحاف ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ متاع ہے، اور اساس جو ہے وہ زیادہ دوسری معنوں میں اندر، تو یہ دونوں لفظ میں فرق ہے۔ الہین، ایک جو ہے وقت مقرر تک تم جو ہے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہو، تو یہ کافی سارے الفاظ ہیں، ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، ان پہ تو ان کو تھوڑا آپ دوبارہ دیکھیں تاکہ ان الفاظ کے معنی آپ کے ذہن میں جو ہے پیدا ہو جائے۔ ہین کا ایک مطلب مقرر وقت تک ان آیات کا ترجمہ پڑھتا ہے۔ ساتھی پڑھنا چاہتا ہے ترجمہ؟ ان میوٹ کر دیں اپنے آپ کو پہلے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائز سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج بھی ان چیزوں کی اہمیت ہے بہت ساری، آپ کہتے ہیں یہ فلاں چیز کے فر سے بنی ہوئی، یہ فلاں چیز ان بالوں سے بنی ہوئی ہے، لیکن یہ انسانی تمدن کے ارتقاء کے اندر ان کی آپ اہمیت دیکھیں تو بہت زیادہ ہے چیزوں کی، کہ کس طریقے سے ایک وقت ایسا انسانوں پہ گزرا ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ انسان کے جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی، تو پھر دیکھیں کہ ان کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دور اور وہ وقت میں یہ ساری چیزیں بھی انسان نے جو ہے پیدا کی۔ آج بھی جانوروں کے آپ کو پتہ ہے ہڈیوں سے، اور جانوروں یہ فلاں ایک بڑی بڑی قیمتی چیزیں جو ہے، اور یہ فلاں کی اون ہے، اور یہ فلاں کی جلد ہے، اور یہ لیدر فلاں کے لیدر ہے، اور یہ ایسا آپ کو پتہ ہے کتنی ایکسپینسو جو چیزیں بنتی ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو فیضان ہے، اس کے رب ہونے کا فیضان جو ہے، فیضان ربوبیت، اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر، اور عام طور پر ان چیزوں کا ذکر ہے جس کو انسان عام طور پر بہت چھوٹی چیزیں زیادہ اہمیت نہیں دیتا اور ٹیکس فار گرانٹیڈ، مطلب یہ چیزیں ہیں مجھے گھر میں مجسر ہیں، میرے گھر میں چارپائی بھی ہے، چاہے گھر میں جو ہے وہ کمبل بھی ہے، گھر میں یہ چیز بھی ہے، وہ بھی چیز ہے، تو لیکن ان کی اپنی ایک ایک چیز کی بڑی افادیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس سونے کو اگر چارپائی نہیں ہے اور کرنے کے اوپر لحاف نہیں ہے اور کمبل نہیں ہے اور سردی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی پھر اہمیت کتنی چیز کی جو ہے وہ اسے ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جو کوئی چیز انسان کے پاس نہ ہو، یا جو نعمت جو انسان سے چھن جائے، تب انسان کی جو ہے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا، اور اس میں پہلی چیز گھر کے سکون کی نعمت کا ذکر فرمایا، کہ انسان اگرچہ گھر کو اپنی ایک بنیادی ضرورت سمجھتا ہے تمام معاشروں کے اندر، لیکن عام طور پر بالعموم سہولت انسانوں کو میسر ہوتی ہے، تو پھر اس کا ذکر نہیں کرتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین گھر عطا فرمایا ہے، یا میرے اوپر چھت اللہ تعالیٰ نے، اس کی قدر اس بندوں سے، ان لوگوں سے پوچھنی چاہیے
جن کے اوپر جو ہے وہ صاحبان نہیں ہوتا، جن کے اوپر جو ہے چھت نہیں ہوتی، جن کا اپنا گھر نہیں ہوتا، جو بے گھر ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھئے کہ گھر کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر جانوروں کی کھالوں کو خیمہ بنانے کے لیے موزوں بنایا، بڑے اس طریقے سے انسان خیمے بناتا ہے، وہ ہلکے ہوتے ہیں، جو ہے وہ ان کو ایزیلی جو پورٹیبل بنا، ایزیلی آپ ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، سفر میں کارآمد ہوتے ہیں۔ پھر ان جانوروں کی اون اور ان کے بالوں سے انسان اپنی دوسری ضرورت جو ہے سامان، ضرورت جو ہے چیزیں تیار کرتا ہے۔ اللہ نے بھیڑوں سے صوف پیدا کیا ہے، اونٹوں کی کھالوں پہ اون اگایا اس نے، یہ اللہ ہی نے اگایا ہے تاکہ انسان ان کو استعمال میں لائے، اور جس سے انسان پھر مختلف کپڑے بناتا ہے، چیزیں بناتا ہے۔ تو انسان کے تمدنی ارتقاء میں ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب بدویت کا وہ زمانہ تھا، جب عرب تمدن نے بھی، خاص طور پر عرب تو تمدن کے حساب سے ترقی کرنے میں سب سے آخر دوسری قوموں میں، ان سے باقی قومیں جو تھی مثلا ایجپشن تھے یا گریکس تھے یا رومنس تھے، یا اس سے پہلے بھی دوسری بہت ساری تہذیبیں گزر چکی ہیں، تو وہ تو بہت آگے تھے ان سے۔ تو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ان میں ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے اوپر جو یہ چیزیں، تمہیں اونٹ بھی دیے اور بکریاں بھی، اور یہ ساری چیزیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو ہے انہیں محدود سطح پہ زندگی کی وہ تمام سہولتیں میسر تھیں جو زندگی گزارنے کے ضروری ہیں۔ تو دوسرے ملکوں میں سفر کرنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ چیزیں منگوائیں، یہ اپنی ضرورت کی چیزیں خود جو ہے انہی چیزوں سے، انہی جانوروں سے پوری کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ واللہ جعل لکم، پھر ابھی جاری ہے، دیکھیں جعلہ کی جو گردان آ رہی ہے جاری ہے، واللہ جعل لکم، اور اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے، مما خلقا ظلالن، اس میں سے، مما من اور ما کا جمع مرکب ہے جو ہے، اس میں سے جو خلق اللہ نے پیدا فرمائے، کیا چیز؟ ظلالن سائے، اللہ نے اس میں سے جو اس نے پیدا فرمایا سائے، تمہارے لیے ہی بنائے اس نے یہ سائے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ تو دیا ہے، سائے بنائے ہیں اس نے، لیکن ان کی حکمت کو بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے ہیں تاکہ تم، وَجَعَلَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے اس نے بنایا، جعلہ پھر آیا ہے، من الجبال، اور پہاڑوں میں سے، اکنانن، کچھ جو ہے جائے پناہ، چھپنے کی جگہ، جنہیں ہم غار کہتے ہیں یا کیوز کہتے ہیں پہاڑوں میں، پھر وہ جو ہے اکنان، غاریں جو چھپنے کی جگہ ہیں، ان کو پناہ گاہ ہیں۔ یہ کنن کی جمع ہے، کنن کی، اور اس کا اپنا ورب بھی ہوتا ہے، کننا یا کنونن، جو ہے پوشیدہ ہونا، چھپ جانا۔ مکنون قرآن مجید میں اس سے بہت استعمال ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، چھپا ہوا، لولو مکنون، اور کتاب مکنون، وہ کتاب جو چھپی ہوئی پوشیدہ ہے، جو ہے اس میں جو ہے یہ الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے، اور دیکھیں مزید کتنا جالا آیا ہے، سرابیلا، ابھی سرابیل کو ہم پڑھ رہے تھے، کچھ تمہارے لیے لباس بنائے، کرتا، یہ کرتے خاص طور پر اوپر جو پہننے کی ہوتی ہے، اگر لمبا طویل ہو تو پورے انسان کو ڈھانپ لیتا ہے، اس لیے کرتے کے معنی کیا جاتا ہے، لباس بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے تمہارے لیے، یہ سربالن کی جمع ہے، قمیض ہے کرتے کے لیے، تقیکم الحر، تقی یہ وقا یقی بچانا، بچاتا ہے تم کو، الحر گرمی سے، یہ تم کو گرمی سے بچاتا ہے، یہ کپڑے کرتا جو ہے، اور وہ سرابیل، اور وہ لباس بھی، یعنی وہ کرتے بھی، لباس بھی، تقیکم باسکم، اور جو تمہیں بچاتے ہیں باس سے، یعنی لڑائی، باس جو ہے نا، قرآن مجید میں زیادہ تر لڑائی سختی کے معنی استعمال ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ سختی کا وقت جنگ کے وقت ہوتا ہے، تو اس لیے جنگ کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور وہ لباس بھی بنائے جو تمہیں لڑائی کی حالت میں تمہاری تقیکم حفاظت کرتے ہیں، مطلب زرہ کی قسم کے جتنے جو ہے وہ لباس ہوں گے، وہ سارے اسی سلسلے میں آئیں، کذالک، اسی طرح، یعنی یہ ہے وہ طریقہ، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اتماماً پورا کرنا، اتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پورا کرتا ہے، اور اسی سے تمت بھی نکلا ہوا ہے، اور اسی سے تام بھی نکلا ہوا ہے، کوئی چیز مکمل جو ہوتی ہے تو وہ اس کو تام کہتے ہیں۔ نعمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو مکمل کرتا ہے، علیکم، تم پر، اللہ تعالیٰ نعمتیں مکمل کرتا ہے، یعنی اس کو پوری کرتا ہے، لعلکم، شاید کہ تم، تسلمون، فرمان برداری کرو تم، فَإِن، پس اگر، تولو، مڑ جاؤ، منہ موڑ لو یا منہ موڑ لیتے ہیں، فَإِنَّمَا، تو پس حقیقت یہ ہے، بات صرف اتنی سی ہے،
تولا تولی جو ہے منہ موڑنا، پھر جانا، یعنی بات کو سمجھ کے پھر جو ہے منہ موڑ لینا، پیٹ پھیر لینا. علیکا آپ کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، آپ کے اوپر کیا، البلاغ المبین، البلاغ پہنچا دینا، مبین واضح کھول کر، بالکل آپ کے اوپر پھر یہ کھول کر پیغام پہنچا دینا ہے بس. یہ منہ موڑ دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کا ذمہ نہیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے. یعرفون پہچانتے ہیں یہ نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں. یہ نعمتیں کس نے جو ہے یہ پیدا کی ہیں، کون نعمتوں کے پیدا کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ان کے اندرونی ان کی کیفیت، ان کی ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن بتا دی ہے. ثم پھر ینکرونہا انکر ینکر انکارن جو ہے انکار کرتے ہیں، یہ لفظ ہے، یہ معروف ہے اردو کے اندر. پھر یہ انکار کرتے ہیں ہاں اس کا، یہ نعمتوں کا. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور جو ہے یہ ان میں سے اکثر الکافرون ناشکر گزار ہیں. یہ کافرون وہ کفر نہیں ہے جو یعنی نہ ماننا بھی ناشکر گزاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نہ ماننا کفران، یہ وہ کفران ہے، یہ ناشکر گزار ہیں، ان میں سے اکثر ناشکر گزار ہیں. ان آخری آیات کی جو ہے کوئی ساتھی ترجمہ پڑھ لے. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جزاک اللہ خیرن. اب دیکھیں کہ یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے، مزید نعمتوں کا جو ہے ذکر جاری ہے، بار بار جالا کی گردان آئی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا اور یہ پیدا کیا. اور سوری اس میں جو ہے میری سلائیڈ میں جو ہے یہ دوسری وہ میں اپ ڈیٹڈ ورژن نہیں تھا میرا، اس میں دیکھیں کہ ہم اسی پہ ویسے بات کر لیتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی ہیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے سائے پیدا کیے ہیں، اور سایہ بہت بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے چھت کا سایہ ہے، اور درختوں کا سایہ اور پہاڑ کا سایہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ اگر دھوپ ہوتی اور ہمیشہ روشنی ہوتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ بازوں کا دھوپ ہوتی ہے تو فوری طور پر ہم کسی دیوار کے اور درخت کے سائے کی طرف دیکھتے ہیں اور بھاگتے ہیں. تو یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہمیں سائے، ہمیں ضرورت ہے سائے میں جانے کی. تو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ذکر ہے، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ پناہ گاہیں سے مراد ہے کہ یہ جو غاریں ہیں، کیوز ہیں، یہ پہاڑوں کے اندر جو بنی ہوئی ہے، یہ ایسے یہ بالکل الٹپ جو ہے رینڈملی نہیں بن گئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مقصد کے لیے بنائی ہے ان کو، اور اللہ تعالیٰ نے بنا کے انسان کے لیے بنائی ہے. ظاہر انسان میں اس میں سے ارلی جو پریمیٹیو لائف تھی انسان کی، ہم یہ ایک اس کا بڑا شعبہ ہے انتھروپالوجی کا، اور پیلیو انتھروپالوجی کا، اور جو اس کے مزید سب کیٹیگری ہے انتھروپالوجی کی، علم بشریات کی، اس کے اندر جو ہے یہ ایک باقاعدہ موضوع ہے کہ کس طریقے سے انسان، ظاہر یہ ہمارے مذہب کی نہیں لیکن علم بشریات کی بات ہے کہ جب انسان پریمیٹیو دور تھا یا کولڈ دور تھا یا آئس ایج تھی، تو کس طریقے سے انسان سروائیو کیا ہے، اور کس طریقے سے انسان، اور غاروں نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے کہ انسان غاروں کے اندر جو ہے رہ کے، اور پھر اپنی فوڈ کی پریزرویشن بھی، اور وہاں پہ سردی اور گرمی، سردی سے بچنے کا بندوبست بھی تھا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ، اور اب بھی پہاڑوں میں یہ وہ کرتے تھے. عرب جو جب ایک قبیلے ایک دوسرے پہ حملہ کرتا تھا تو جو قبیلہ جو ہے جو کمزور ہوتا تھا یا جو ڈیفیٹ ہو جاتی تھی اس کو، تو پھر پہاڑوں کے اوپر غاروں میں چلے جاتے تھے. اب بھی اس جو ہے 21ویں صدی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں پوشاکیں بخشی ہیں.
جو ہے جس اس کا اللہ تعالیٰ نے لباس جو ہے مہیا کیا ہے یہ گرمی سے بچاتا ہے، سردی کا ذکر نہیں کیا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن میرے خیال میں شاید سب سے کامن جو ہے وہ عربی کا اسلوب ہے. تو عربی دو انتہاؤں کو جو ہے ان میں سے ایک کا ذکر کرتے تھے، جو دو متضاد چیزوں میں سے ایک کا ذکر کرتے تھے، دوسری امپلائی مراد لیتے تھے. یعنی گرمی کا ذکر کیا ہے تو سردی اس سے خود بخود اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل آ جاتی تھی. یا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی، دوسری وجہ بتائی گئی ہے کہ گرمی سب سے زیادہ تو عربوں کے اندر جو اس کی اہمیت چیز تھی وہ گرمی سے بچنے کی تھی، سردی کی نہیں. سردیاں تو بہت زیادہ نہیں یہاں پہ ساتھ ممالک نہیں ہے، تو ظاہر ہے گرمی سے بچنے کے سامان اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھو کہ انہوں نے یہ لمبے کرتے جو پہنتے تھے جسے اب ثوب داشا کہا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہی کافی نہیں تھا پورے کا پورا، بلکہ اپنے منہ اور سر کو بھی لپیٹ لیتے تھے بڑے رومال نما کپڑے سے، اور اس کے اوپر لپیٹ لیتے. پھر اس کے اوپر جو ہے کچھ وزن کے لیے ایک رسی رکھ لیتے تھے جو تاکہ جو ہے اس کو جو ہے وہ لے نہ اڑے. یعنی کس قدر طوفان بڑی سخت قسم کی ہوائیں آپ کو پتا ہے جو ڈیزرٹ کے اندر ابھی آپ سفر کریں سعودی عربیہ میں تو جو چلتی ہیں، تو اس کو آج کل وہی یہ جو آپ کا ابگترا اور اگال ہے یہ بالکل وہی چیزیں ہیں، وہی پرانے زمانے سے جو ان کی بدوانہ لائف زندگی تھی اس سے جو ہے یہ ایک استعارہ بھی چلا آ رہا ہے. اور ابھی انہوں نے ایک نئی شکل خوبصورت شکل اختیار کر لیا، لیکن یہ وہی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سجھائی اور بتائی، اور یہ لوگ اور وہ باتیں بھی زریں بناتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے اب بھی اس وقت زریں اس کی بھی ہوتی تھی، فولاد کی بھی یا اس کی میٹل کی بھی ہوتی تھی اور چمڑے کی بھی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بھی تمہارے لیے تمہاری حفاظت کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے. تکمیل سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہر ضرورت انسان کی اس کو اس طرح باریک بینی سے اس کا اہتمام کیا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا، کہ نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے تمہارے اندر تکمیل کر دی ہے کہ ذرا سی چیز بھی تمہیں زندگی کے اندر کوئی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بندوبست فرما دیا اس کائنات کے. اور مختلف کائنات کی چیزیں، چاہے یہ پہاڑ ہیں، چاہے یہ جانور ہیں، اور چاہے پرندے ہیں، اور چاہے یہ کائنات کی کوئی اور چیز ہے، وہ سرو کر رہی ہے جو ہے تمہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ بنا دی ہے. تو یہ باتیں فرمائی. اور فرمایا کہ اگر یہ منہ موڑتے ہیں، منہ موڑنے سے مراد یہ کہ یہ جانتے ہیں، یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کون جو ہے وہ ان کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں اور فلاں فلاں بھی اس کے ساتھ. یعنی یہ بات مکہ کے جو ہے وہ جانتے تھے، کفار سارے کہتے تھے کہ ہاں اللہ نے اس کائنات کو بنایا، لیکن یہ فلاں اور فلاں اور فلاں دیویاں اور یہ سارے بھی اس میں شریک ہیں. بلکہ پھر وہ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، ان کا شکر بڑھ کر ادا کرتے، انہی کے آگے ڈنڈوت اور انہی کے آگے جو ہے سجدے اور انہی کے آگے جو ہے وہ پرستش اور عبادت اور پوجا اور انہی پہ چڑھاوے اور نظریں نیازیں اور انہی پہ اوپر عرس اور انہی کے اوپر سب کچھ کرتے تھے. تو یہ جو ہے اللہ کے احسان کو جو ہے پہچانتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے. یہ وہ عملی انکار کی بات کی گئی ہے قرآن مجید میں، اعتقادی انکار کی نہیں ہے. اعتقادی طور پر تو یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ نے پیدا کیا. عملی کیا ہے کہ اللہ کی بجائے کسی اور کے آگے مانگتے ہیں، کسی اور کے آگے جھکتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ اگر یہ ایسا کریں تو فرمایا اس کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر ہم ان سے نمٹ لیں گے. اور فرمایا کہ اکثرهم الکافرون، یہ ہے وہ کفران، ماننا اللہ کو لیکن جو ہے وہ جو زندگی کا جو طرز عمل ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہو، تو یہ کفران ہے. اب دیکھیں یہ معاملہ بھی ایسے ہر دھرم قسم کے ملحد سائنسدانوں کے ساتھ بھی ہے. کائنات میں جھانک رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ، ویری انٹیلیجنٹ ڈیزائن، لیکن اس کو جو ہے بجائے اس کے کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اتنی پرفیکشن کے ساتھ، ایسی پرفیکشن ہے کہ کوئی نقص نہیں نکال سکتے، تو کہتے ہیں اس ویری انٹیلیجنٹ ڈیزائن. وجہ کیا ہے کہ انسان کی یہ جو نفسیاتی کیفیت بتائی گئی ہے اس طرف ایک اشارہ ہے نفسیاتی کیفیت کی طرف، کہ اگر انسان جو ہے مان لے اس کو تو بہت ساری چیزیں، زندگی ایک خاص قسم کے طرز زندگی سے انسان کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنا پڑتا ہے، اللہ کی ماننی پڑتی ہے، پابندیاں قبول کرنی پڑتی ہیں دین کی، لیکن جو ہے وہ یہ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اسی راستے پہ چل رہے ہیں. اس کو قرآن مجید نے جو ہے کہا ہے کہ یہ منہ موڑتے ہیں جاننے کے باوجود، اور یہ سارے جو ہے دلائل اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، پھر فرمایا کہ اللہ ان سے نمٹ لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں کو
جو ہے کھلی آنکھوں کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ اور کھلے دماغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک مطیع اور فرما بردار بندہ اللہ تعالیٰ کی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ۔ کوئی ساتھی کا سوال کرنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔